ہیں اچھے اعمال ہیں، مطلب جو ہم عمل کریں اگر وہ اچھا ہے تو اسے عمل صالح کہتے ہیں، اسے نیک عمل کہتے ہیں۔ دنیا ساری عمل کرتی ہے، آپ بھی عمل کرتے ہو، میں بھی عمل کرتا ہوں، اعمال کرتے ہیں۔ دن میں پتہ نہیں کتنے ہم کام کرتے ہیں، ہر کام کو عمل کہتے ہیں۔ ہر وہ کام جو کیا جائے اسے عمل کہتے ہیں، اسے فعل کہتے ہیں، اسے کام کہتے ہیں۔ جس میں ہماری جسم کی طاقت لگے، قوت لگے، اسے عمل کہا جاتا ہے۔ اور صالح سے مراد اچھا ہے، صالح سے مراد اچھے اعمال ہیں۔ اعمال صالحہ کا مطلب ہے نیک اعمال، برے کام چھوڑ کے، غلط کام چھوڑ کے اچھے اعمال کرنا، اسے نیک اعمال کہتے ہیں، اعمال صالحہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ زندگی کے اندر ایک انسان کتنے عمل کرے، بہت سارے عمل کرے، ڈھیر لگا دے نیکیوں کے، اعمال کے، کاموں کے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے اور بہت سارے عملوں کا رجسٹر لے کر آئے۔ وہ سارے عمل تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اعمال صالحہ بھی ہوں، کیونکہ اعمال صالحہ یا نیک اعمال تبھی کہیں گے جب وہ نیکی کے طریقے پر کیے جائیں گے۔ اب اس کی شرطیں کیا کیا ہیں، کس طریقے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ کام نیک ہے یا برا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید نے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف صاف بتایا ہے۔ کیا کہ اعمال صالحہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو تم میں سے اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملوں گا قیامت کے دن، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، وہ نیک عمل کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں عمل کرو، عمل کرو، نہیں، بلکہ کیا فرمایا کہ اے لوگوں عمل کرو، عمل صالح کرو، نیک اعمال کرو۔ خالی عمل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اچھا بھی کر لو، برا بھی کر لو، لیکن عمل صالح کا مطلب ہوتا ہے کہ نیک عمل کرو۔ صرف اللہ نے قرآن میں صرف نیک عملوں کا حکم دیا ہے، برے کاموں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ نیک اعمال ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ نیک اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں؟ اس کے لیے تین شرطیں ہیں۔ جس عمل کے اندر تین شرطیں پائی جائیں، سمجھ لو کہ وہ عمل نیک عمل ہے، آپ کا وہ عمل ضائع نہیں جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمل کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا اور عمل صالح کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ الہ العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے، فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ اے میرے پیارے نبی علیہ السلام، آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے ان کے پاس کیا قیامت کی خبر نہیں آئی، کیا قیامت کی خبر ان کے پاس نہیں آئی؟
وجوہ یومئذ خاشعہ، وہ دن کیسا ہوگا، وہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا جس دن ہر چہرہ ڈرا ہوا ہوگا، ہر چہرے کے اوپر ڈر موجود ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے آنے والے تھک چکے ہوں گے، دنیا میں اپنے گوڈے گھسا دیے ہوں گے، دنیا میں اپنے آنکھیں تھکا دی ہوں گی، دنیا میں اپنے ناکوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو تھکا دیا ہوگا، اپنے جسم کے بال کو تھکا تھکا کر دنیا سے آنے والے یہ مسافر، یہ ابدی زندگی میں آنے والے مسافر، ان سے پوچھو تو صحیح، کیا آپ کے پاس قیامت کی خبر نہیں پہنچی؟ کیا قیامت کی نیوز آپ تک نہیں پہنچی؟ وہ دن کیسا ہوگا؟ عاملۃ ناصبہ، وہ چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، دنیا کے اندر 5 ٹائم کا نمازی ہوگا، رمضان کے 30 روزے بھی رکھتا ہوگا، ہر سال حج پر بھی جاتا ہوگا، کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند بھی کرتا ہوگا، صبح شام حاجی صاحب ہوتی ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ، ساری زندگی عمل کر کر کے تھک گیا ہوگا، اللہ نے انجام کیا بتلایا؟ فرمایا تصلیٰ نارا حامیہ، ان کے سارے کے سارے عمل، 50 سالہ زندگی کے عمل سارے ایک بوری کے اندر ڈال کر نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر، دہکتی ہوئی آگ کے اندر، شعلے چنگاریاں مارتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، اس کا خود کا کیا انجام ہوگا؟ فرمایا اسے ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا، ابلتا ہوا کھانا کھلایا جائے گا، اس کے اندر کیا خصوصیات ہیں کہ وہ عمل کر کر کے دنیا کے اندر تھک گیا، اس کے باوجود بھی جہنم ٹھکانہ بن رہا ہے۔ غور کرتے جانا کہ اتنے عمل کرنے کے باوجود، ساری زندگی اپنی عملوں میں لگانے کے باوجود بھی جا کر جہنم ٹھکانہ بن جائے تو اس سے بری بات کیا ہے؟ لیکن کبھی غور کرنا، اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھک گیا ہوگا، عمل صالح نہیں کیے ہوں، فرمایا عمل صالح نہیں کیے ہوں، عمل بہت کیے ہیں زندگی کے اندر، لیکن نیک عمل نہیں تھے، ان کے اندر وہ چیز نہیں تھی، وہ شرطیں نہیں تھی جو میں اب بیان کروں گا، وہ شرطیں آپ لے کر آئے عمل کے اندر، اللہ تعالیٰ وہ شرطیں، ان کی شرطوں کے ساتھ آپ کا عمل قبول کرے گا۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں اگر میرا عمل اللہ کے نزدیک قبول پڑ جائے، اللہ میرے عمل کو قبول فرما لے، تو آپ کو سب سے پہلے عقیدہ توحید پر قائم ہونا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا ہوگا، اللہ کو ایک ماننا ہوگا اور یکتا ماننا ہوگا، اور اللہ کی ہی عبادت کرنی ہوگی۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج کل لوگوں کو کہو کہ بھائی آپ اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں اوروں کے دروں پہ جاتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اتنی بڑی ذات ہے اور ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں، اللہ سے ہم ڈائریکٹ مانگیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم گناہگار انسان ہیں اور اللہ تو اتنی اعلیٰ ہستی ہے، ہم اللہ سے کیسے مانگیں؟ ہمیں تو ڈر لگتا ہے اللہ سے مانگتے ہوئے۔ یہ کیا بات ہوئی میرے بھائی؟ آپ پیدا ہوئے ہو، آپ کو ڈائریکٹ اللہ نے پیدا کیا، آپ کو روٹی کون کھلا رہا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ کھلا رہا ہے۔ آپ کو کپڑے کس نے دیے؟ ڈائریکٹ اللہ نے دیے۔ آپ کو زندگی کس نے دی؟ ڈائریکٹ اللہ نے دی۔ تو جب ہر چیز خود اللہ نے دی ہے، آپ مانگو بھی اللہ سے۔ عقیدہ توحید آپ کی زندگی کے اندر اہم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورۃ الفاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی ایک آیت ہے، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ایک مفسر قرآن تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ قرآن مجید کا نچوڑ کیا ہے، قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی اگر ہم قرآن کو سیکھنا چاہیں، کسی شخص کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ وہ پورا قرآن سیکھے، اتنا وہ مصروف رہنے والا ہو، امام صاحب ہم کون سا کیا چیز پڑھیں کہ جو ہمیں سارا قرآن سمجھ آ جائے؟ اس امام صاحب نے فرمایا، اے بھائی سوال کرنے والے، میرے دوست، آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لیا کرو، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرو، جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، فرض ہو یا نفل ہو، امام کے پیچھے ہو اکیلے ہو۔ دن میں 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کے اندر کسی میں 4 رکھتے ہیں، کسی میں 2 رکعت ہیں، کسی میں 3 رکعت ہیں، سنتیں اس کے علاوہ الگ ہیں، اشراق کی نماز، تہجد کی نماز اور نمازیں اس کے علاوہ ہیں، اور ان کی کئی رکعتیں ہیں، اور ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، آپ کو پورا قرآن سمجھ آ جائے گا۔ اس آدمی نے سوال کیا، امام صاحب اگر سورۃ الفاتحہ بھی پوری پڑھنے کا ٹائم نہ ملے، وقت نہ ملے، تو ہم کیا پڑھیں؟ امام صاحب نے بہت پیارا جواب دیا، فرمانے لگے، اے میرے دوست، پھر تو صرف ایک آیت پڑھ لیا کر، تجھے سارا قرآن سمجھ آ جائے گا، تجھے سارا قرآن سمجھ آ جائے گا۔ کہنے لگا کون سی آیت؟ امام صاحب نے فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت یہ پڑھ لیا کر، تجھے سارا قرآن سمجھ آ جائے گا۔ کیا معنی ہے؟ اس آیت کے اندر میرے بھائیوں اللہ کی ساری توحید بھی چھپی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت بھی ہے، اس کے اندر آپ کو ہر چیز کا تذکرہ ملے گا۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے سارے بڑے بڑے بزرگ مل جائیں، دنیا ساری مل جائے، اولیاء اکرام آ جائیں، انبیاء کرام آ جائیں، صحابہ کی جماعت آ جائے، محدثین آ جائیں، کوئی کتنا بڑا فقیہ ہو، کوئی کتنا بڑا محدث ہو، کوئی کتنا بڑا مشکل کشا اپنے آپ کو کہنے والا کیوں نہ ہو، سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، جس کو میرے رب نے ڈال دی، جس کو اللہ نے ڈال دی، اس سے چھڑا کوئی نہیں سکتا، جس کو رب چھڑا لے اس کو پکڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ جب تک آپ کا نہیں ہو سکتا تب تک آپ کا عمل نیک نہیں بن سکتا، عمل نیک نہیں بن سکتا تو قبول بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، یہ میں وہی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے۔ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا وہ قیامت کے دن آئیں گے اور آ کر اپنا حساب کتاب دیکھیں گے، اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر جو نیک کام کیے وہ سارے کے سارے ہم نے تو جو ہے کیے تھے، لیکن ہمیں اس کا ثواب نہیں مل رہا۔ ثواب کیوں نہیں ملا؟ ثواب کیسے ملے جب کیا ہی اللہ کے لیے نہیں، جب عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، جب صبح کو مسلمان ہوتا تھا، شام کو کافر ہو جایا کرتا تھا، سفر میں اللہ اور گھر آ کے دوسروں کو پکارا کرتا تھا، کہیں مشکل میں آتا تو فوراً اللہ کو پکارتا، لیکن جیسے ہی مشکل ختم ہوتی فوراً دوسروں کے پاس، اولاد چاہیے تو میں اس کے پاس، روزی چاہیے تو اس کے پاس، گھروں کے اندر ان کی تصویریں لگانا، ان کو متبرک سمجھ کر ان سے دعائیں مانگنا، حتیٰ کہ شرک کی حد تو یہ ہے کہ ان کو سجدہ کر دینا، تصویروں کو سجدہ کر دینا، ان بزرگوں کو سجدہ کر دینا جو سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے لائق نہیں ہے، سجدہ حرام ہے کسی اور کے لیے۔ شیطان نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے نکال دیا اپنی بادشاہی سے، اللہ نے کہا جا دفع ہو جا، میرے پاس نہ کھٹکنا، اور قیامت تک تجھے ذلیل بنا کے رکھ دیا ہے میں نے، قیامت کے دن سب سے نیچے ہوگا اور جہنمیوں کا سردار بنے گا۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ اس لیے کہ عقیدہ مضبوط نہیں تھا۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے
کہ مجھے نقصان دینے والا کون؟ اللہ. مجھے فائدہ دینے والا کون؟ وہ بھی اللہ. روزی دینے والا بھی اللہ, روزی چھیننے والا بھی اللہ. جو لقمہ میرے نصیب میں نہیں ہے وہ میرے منہ میں نہیں آئے گا, جو میرے نصیب میں ہے وہ میرے پاس آئے گا, چاہے وہ کراچی سے آئے. اور جو میرے نصیب میں نہیں ہوگا وہ میرے ہونٹوں سے بھی گر جائے گا, وہ میرے کپڑوں پہ گر جائے گا, میرے منہ میں نہیں آئے گا. یہ عقیدہ رکھیں. ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, صرف تیری بندگی کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں تجھے کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تیرے لیے. قل ان صلاتی, کہہ دیجئے محمد میری نماز, و نسکی میری قربانی, و محیایا میرا جینا, و مماتی اور میرا مرنا, للہ رب العالمین, ایک رب العالمین کے لیے ہے. پھر ہم اس اللہ کے اوپر عقیدہ کیوں مضبوط نہ کریں؟ اور دوسری چیز وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں, اللہ سے مدد مانگتے ہیں. یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. دوسری چیز عمل کے قبول ہونے کی شرط, اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے, آپ کے دل کی سچائی ہونی چاہیے. بہت علماء کرام خطا خطیب حضرات بیان کرتے رہتے ہیں مسئلہ کہ جب تک دل کے اندر اخلاص نہیں آئے گا, دل کے اندر سچا پن نہیں آئے گا, آپ کا دل سچا نہیں ہوگا, عمل قبول نہیں ہوگا, آپ کا عمل نیک نہیں بن سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, 3 قسم کے لوگ اللہ کے دربار میں لائے جائیں گے. 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. 3 قسم کے لوگوں سے اللہ جہنم کی آگ کو جلانا شروع کرے گا. اللہ اکبر. ایک حدیث بیان کر رہا ہوں, غور سے سنیے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگ لائے جائیں گے, اور سنتے چلنا وہ 3 لوگ کون سے ہیں. وہ 3 قسم کے لوگ کوئی کافر نہیں بلکہ مسلمان ہیں, اور مسلمانوں کے اندر سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ ہوں گے. نمبر 1 وہ قاری قرآن ہوگا, وہ نمبر 2 مجاہد ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا غازی بن گیا یا شہید ہو گیا. نمبر 3 وہ بندہ ہوگا جس نے ساری زندگی اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے دیتے, سخاوت کرتے کرتے, اپنا مال لوٹاتے اپنا مال قربان کرتے اللہ کی راہ میں زندگی گزار دی ہوگی. قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. 3 قسم کے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ پوچھے گا پہلے قاری قرآن سے, اے قاری القرآن تو مجھے بتا تو صحیح, تو نے دنیا میں قرآن سیکھا, میں نے تجھے قرآن کا علم سکھایا, میں نے تجھے قرآن کا علم دیا, تو بڑی پیاری آواز میں لوگوں کو مصلی پہ کھڑا ہو کے تلاوتیں سنایا کرتا تھا, نمازیں پڑھایا کرتا تھا. لوگ تیری تلاوت سننے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے. بتا تو صحیح اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ میں تیری رضا چاہتا تھا, تیری خوشنودی چاہتا تھا, میں چاہتا تھا تو راضی ہو جائے, میری اس ادا سے, میرے اس انداز سے تو راضی ہو جائے. اللہ فرمائے گا کذبتا اے قاری القرآن, دنیا کے اندر لوگوں کو تلاوتیں سنانے والے جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. مقصد یہ تھا کہ لوگ میری آواز سن کے میرے پیچھے آ کے نمازیں پڑھیں, لوگ کہیں فلاں قاری صاحب تو واہ واہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ کتنی پیاری تلاوتیں کرتا ہے. آپ کی ویڈیوز فیس بک سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جائیں, آپ تو یہ چاہتے تھے اور ایسا ہو بھی گیا, ساری دنیا میں آپ کی مشہوری ہو گئی. لیکن یاد رکھو اللہ کے سامنے عدالت انصاف کی ہے,
میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس سوائے تیرے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو پاؤں کے بل گھسیٹو، منہ کے بل اندھا کر کے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ دوسرا بندہ جو مجاہد ہوگا، جس نے ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے کافروں کو مارتے ہوئے گزار دی، بڑا مشہور بہادر تھا زمانے کا، اپنے وقت کا بڑا مجاہد غازی تھا، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ پوچھے گا بتا اے مجاہد اسلام، تو نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ تجھے میں نے طاقت دی تھی، تجھے میں نے قوت دی تھی، تیرے بازوؤں میں دمخم دیا تھا، تو نے اس جوانی کو، اس طاقت کو کہاں گزار دیا؟ کہے گا اللہ میں نے اس طاقت کو، اس جوانی کو تیری راہ میں گزار دیا، جہاد کرتے ہوئے، لڑائیاں کرتے ہوئے، مار کے لڑتے ہوئے، کافروں کو مارتے ہوئے، گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ اس لیے کیا تاکہ میری ویڈیوز، میرے نام کے چرچے، میری جو ہے وہ کارنامے دنیا کے اندر مشہور ہو جائیں، اور ایسا ہو بھی گیا، تو دنیا کے اندر بہت زیادہ مشہور ہو گیا، لیکن اللہ کے پاس تو دل کا اخلاص چلتا ہے۔ تیرے دل میں کھوٹ تھا، تیرے دل میں میرے لیے کچھ نہیں تھا، تو آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ دوسرا بندہ مجاہد جائے گا۔ نمبر 3 پہ سخی بندہ آئے گا، سخاوت کرتے کرتے دنیا مثالیں دے گی۔ آپ نے حاتم طائی کا نام سنا، آپ نے بڑے بڑے لوگوں کا نام سنا کہ جو لوگوں کو ایک ایک وقت میں ہزاروں ڈشیں کھلایا کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا اللہ تیرے لیے نلکے لگوائے، تیرے لیے تعمیرات کروائیں، تیرے لیے غریبوں کو شیلٹر ہوم بنا کر دیے، تیرے لیے ہاسپٹل بنا کر دیے، سارا کچھ تیرے نام کی خاطر کیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ صرف اس لیے کیا تاکہ دنیا تیری سیاست کو چمکا دے، تاکہ دنیا تیری پبلسٹی کر دے، تیری مشہوریاں دنیا میں، تیرے فلیکس لگ جائیں، بینر لگ جائیں کہ فلاں صاحب ماشاءاللہ کتنی سخاوت کرتے ہیں، آج 1000 دے گئے ان کی راہ میں، آج اتنے نلکے ادھر دے دیے، آج یہ اسپتال کا افتتاح ہے، آج اتنے اسکول کھلوا دیے ہیں۔ یہ سارا کچھ دنیا میں ہو گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جا جہنم میں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج دے گا۔ بھائیو حدیث کا سمجھنے کو، حدیث کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اپنے دل کے اندر جب بھی نیک عمل کریں، دیکھیں کتنے عظیم عمل ہیں، جہاد بہت عظیم عمل ہے، جہاد اسلام کی چوٹی ہے۔ اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ آپ نے ایک عمل بتایا، غالباً عاشورہ کا روزہ بتایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ روزے انسان کی ساری زندگی کے عمل سے بہتر ہیں۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہیں؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ سے افضل اسلام میں کوئی عمل نہیں ہے۔ اور نمبر 3 شرط جو عمل صالح کی ہے وہ یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے، اس کے طریقے پر ہونے چاہیے۔ آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ نے دوسرے احکامات میں فرمایا اے لوگو جو میں تمہیں دے دوں وہ لے لو، جس چیز سے تمہیں روک دوں اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگو جو تمہیں رسول دے دے اسے لے لو، جس چیز سے روک دے اس سے روک دو۔ آپ کو جتنی نماز ملی ہے آپ اتنی نماز پڑھیں، آپ کو جتنے روزے ملے ہیں آپ اتنے روزے رکھیں تو آپ کا عمل صالح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں 4 کے بجائے 5 پڑھ دے اور کہے کہ اچھا عمل ہے، کیا یہ اچھا عمل ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اس میں بے شک کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، بے شک کہ اس کے دل میں اخلاص ہے، لیکن سنت رسول کی اتباع نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ 4 رکعتیں 5 نہیں ہو سکتی، 4 رکعتیں 3 نہیں ہو سکتی، جو بتایا گیا ہے اسی طرح کرنا ہے۔
آپ کو پتہ ہے حج کے اندر ایک رکن ہوتا ہے جو 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے کہ مزدلفہ سے منا جانا ہوتا ہے، کیونکہ اگلے دن حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ مزدلفہ سے منا میں مغرب کے وقت جانا ہوتا ہے، اور رسول اللہ کی شریعت کا حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے تب نکلنا ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز لیٹ کر کے پڑھنی ہوتی ہے، ادھر نہیں پڑھنی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسے کرنے کی کوشش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اس وقت یعنی اللہ کے رسول نے منع کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی کر کے پڑھنی ہے، منا کے اندر جا کر وہاں پر مغرب کی نماز دیر سے پڑھنی ہے، جماعت سے نہیں پڑھنی یہاں پہ۔ لیکن ان لوگوں نے وہاں پر ایسے ہی نماز پڑھ لی اور نماز پڑھ کے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پتہ چلا آپ نے فرمایا ان کا کوئی رکن ادا نہیں ہوا، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سفر کے اندر جانا تھا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر جانا تھا اور سفر کے اندر صحابہ آپ کے ساتھ تھے، گرمی کا موسم، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ یا غالباً کوئی اور مہینہ، اور اس کے اندر روزہ تھا، صحابہ کرام نے روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر سفر پیش آ جائے یا مریض ہو تو بندہ عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھے گا، وہ اس وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے، سفر میں اجازت ہے۔ ہمارا سفر لمبا ہے، آپ لوگ روزہ نہ رکھیے گا اور روزے کے بغیر جانا ہے، ہم نے روزہ نہیں رکھنا، کسی نے بھی روزہ نہیں رکھنا، روزہ بعد میں رکھ لیں گے کیونکہ سفر لمبا ہے، تنگ کرے گا روزہ اور پھر آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ صحابہ کہ جو یہ سمجھتے تھے ہم یہ روزہ پورا کر لیں گے، ہمارے اندر اتنی الحمدللہ طاقت موجود ہے کہ ہم روزہ پورا کر لیں گے، کیا ان میں نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ طاقت تھی؟ نبی علیہ السلام نے روزہ چھوڑ دیا تھا، ان صحابہ نے چند صحابہ نے روزہ رکھا، کچھ نے نہیں رکھا، ایک جگہ پہ ٹھہرے، دوپہر کا ٹائم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیمے لگاؤ، آرام کرتے ہیں، خیمے لگاؤ، ادھر وہ کچھ پردے لگاؤ تاکہ ہم آرام کریں، چھاؤں ہو جائے۔ صحابہ نے وہ خیمے لگائے، کچھ صحابہ ویسے ہی بیٹھے رہے، انہوں نے خیمے اٹھ کے نہیں لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیوں کام نہیں کر رہے، وہ صحابہ کام کیوں نہیں کر رہے، جب یہ کام کر رہے ہیں تو وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی؟ صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول ان صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ تھک گئے ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کو گرمی لگی ہے، وہ پریشان ہیں، اس وجہ سے وہ کام نہیں کر سک رہے، طاقت موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اولئک الوساط، اولئک الوساط، اولئک الوساط، 3 دفعہ فرمایا یہ نافرمان ہیں، یہ نافرمان ہیں، یہ نافرمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ غور فرمائیے کہ صحابہ ہیں، صحابہ سے بڑھ کے عظیم دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور صحابہ کو یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی میرے بھائیوں؟ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ صحابہ سنت رسول سے ہٹ کے کوئی کام کریں گے۔ انہوں نے تو اپنا ایک ذہن کے اندر اچھی چیز سوچی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی نافرمانی والا کام ہے، یہ بھی نافرمانی کا کام ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جتنا میں دوں، جتنا میرا رسول دے دے اتنا لینا ہے، جس سے جو حد سے تجاوز کرے گا، جو اس سے بڑھے گا، وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، اللہ نے سورہ طلاق کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی حدود کو، اللہ کی مقرر کردہ اور رسول اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو آگے نکلتا ہے، اس سے اس کو کراس کرتا ہے جان بوجھ کر، تو اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ میرے بھائیو ہم دن میں کتنے عمل کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اور کام بڑے کرتے ہیں، یہ سارے ہمارے عمل ہیں۔ عمل صالح تب بنیں گے جو میں نے 3 شرطیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، نمبر 2 آپ کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، نمبر 3 سنت رسول کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ جب تک 3 کام مکمل نہیں ہوں گے آپ کا عمل صالح نہیں بن سکتا، اور جس کا عمل صالح نہ ہوا، نیک عمل نہ ہوا، اس کا انجام میں نے شروع میں
قرآن کی روشنی میں بتایا ہے عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن ان کے عمل کہاں جائیں گے؟ عملوں سمیت وہ خود تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر، تسقا من عین آنیہ، ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، ایک کھانا ہوگا، کون سا؟ تھور کا درخت جس کے کانٹے بڑے بڑے ہوتے ہیں، جو کھایا نہ جائے، جو نگلا نہ جائے، جو جائے تو اندر انتڑیاں نکال دے، وہ کھانا کھلایا جائے گا، ابلتا ہوا پانی۔ یہ کس کے لیے؟ عمل کرنے والوں کے لیے ہے۔ عمل کون سے؟ جو خالی عمل کرتے ہیں۔ عمل صالح کرنا ہے تو تینوں شرطوں کو پورا کریں۔ ایک آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور دوسرا آپ کے دل میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ یہ دعائیں مانگا کریں اللہ سے، اس میں یہ مطلب نکلتا ہے کہ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما، یا اللہ ہماری زبانوں کو ریاکاری سے محفوظ فرما، ہماری آنکھوں کو خیانت سے محفوظ فرما، اور تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔